ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. احمد صاحب, جس طریقے سے صورتحال اب ہندوستان کی دیکھ بھی رہتے ہیں, ہم ماضی میں بھی تمام تر چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی آئے ہیں. ہندوستان مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہوا آ رہا ہے وہ تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ مسجدوں کی بات ہو, چاہے وہ ان کے اوپر ظلم اور ستم کی بات ہو, لیکن اب یہاں پر ہم دوسری اقلیتوں کو بھی غیر محفوظ دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے چارج شیٹ پیش کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کسی ملک کی یہ انتہائی شرم کا باعث ہے کہ وہ اپنی ہیومینیٹیرین رائٹس کے حساب سے پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ جیسے میرے فاضل دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو دین کے حساب سے یا ریلیجن کے حساب سے آپ آئسولیشن کے شکار ہو جائیں. ایک 76 سال سے جو لبادہ اوڑھ رکھا تھا سیکولرزم کا انڈیا نے, اس کو بی جے پی لیڈ گورنمنٹ اسپیشلی مودی نے وہ اس کے چہرے سے نقاب بے نقاب اس کو کر دیا ہے. اور اس وقت جہاں پہ سکھ کمیونٹی, مسلمان کمیونٹی تو پہلے بیچارے بہت زیادہ افیکٹڈ تھے, اب آگ ان پہنچی. اور 25 ستمبر کو ہونے والے کرسچنس کو جس طرح سے مارا گیا ہے ڈیورنگ کرسمس سیلیبریشن, اب یہ آگ جب خود ان کے ریجن تک پہنچی ہے تو پھر اس بنا کے اوپر انہوں نے اب یہ بات چیت کرنا شروع کی ہے. یہ انتہائی طور پر شرمندگی کا باعث ہے انڈیا کے لیے. ایک لارجسٹ ڈیموکریسی جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور میں سب سے ٹاپ پہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس کو بیسیکلی انہوں نے جو ہے گزر پہنچائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آگ صرف ساؤتھ ایشیا اور خاص کر کے پاکستان کو اپنے حصار میں لی ہوئی تھی, اب وہی آگ جب ان کے اپنے گھروں تک یا ان کے اپنے دین تک پہنچی ہے تو پھر بات چیت کی جا رہی ہے. تو پاکستان کا موقف جو ہمیشہ امن پسند رہا, حقیقت پہ مبنی رہا, اس کی ایک بیسیکلی جیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جیسے ملک کو اس سے شرم کھانی چاہیے. اور جس طرح کے رجیم اس پہ ان پہ مسلط ہے اس وقت, جس طرح سے وہ انڈیا کو یا ان کے لوگوں کو وہاں پر, کیونکہ انسانیت کے حساب سے کوئی بھی انسان جو ہے اس کے خلاف اگر ظلم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں شرمندگی کا باعث ہے. تو لہٰذا وہاں پر ہونے والے مظالم اس وقت پوری انڈیا کو بدنام کیے ہوئے ہیں, جو کہ بدنام سے زیادہ جو ان کا اصل چہرہ وہ بے نقاب ہونا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں خوش آئندہ تک اپنے پالیسیز چینج کریں, ہیومینٹی کے حساب سے چلیں اور ایک امن پسند ملک ہونے کا ثبوت دیں پریکٹیکلی. تو لہٰذا اس کا تک دیکھا جائے تو انڈیا نہ صرف دین کے حساب سے, ٹیررزم کے لحاظ سے پوری دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہے. ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں سامنے آ رہا ہے جو کہ اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے اپنی پالیسیز کو جو چینج کرنے کی طرف گئے ہیں وہ انتہائی خوش آئند ہے. اور اسپیشلی آج ہونے والی جو میں تعلیمی دہشت گردی کہتا ہوں کہ جس میں لاکھوں جعلی ڈگریز دے کے جو 1.5 ارب کی آبادی سے سو کالڈ انڈین ڈائسپورا دیگر ممالک میں اسٹرانگ ہو رہا تھا, وہ سامنے آیا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا اصل چہرہ وہ بے نقاب ہوا. اور شاید یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ لیڈ بائی مودی اس وقت پوری دنیا میں جو سامنے آئی ہے, یہ شاید اس خطے کے لیے خاص کر کے اور دنیا کے لیے عام طور پر خوشائند ثابت ہوا ہے, تاکہ انڈیا جیسے ملک کو اپنے جو ہے وہ ایک دائرے میں رہنا چاہیے کہ جس سے نہ صرف خطہ محفوظ رہے بلکہ اب دنیا کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے. احمد صاحب, آپ نے شرمندگی کی بات کی, ہمیں تو کہیں سے ندامت بھی دکھائی نہیں دیتی. اور جس طریقے سے مودی کی ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, ایک پالیسی ہے, اس پالیسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بدلنے کے چانسز بھی جنریٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جب دیکھا انڈیا ہر محاذ پر ایکسپوز تو ہوا لیکن کبھی بدلا نہیں. دیکھیں, انڈیا نے ہمیشہ ڈسمسو ایک ایروگینٹ اپروچ جو اپنائی ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کے حساب سے سیکولرزم, ڈیموکریسی, 3rd 4th لارجسٹ آرم فورسز اور اسی طرح کے دیگر جو عوامل ہوتے ہیں اس میں انڈیا اپنے آپ کو سامنے لے کر آتا تھا. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں کشمیر کے اندر جس طرح کے مظالم ہوتے ہیں یا سکھوں کے اوپر, ایون گجرات میں جہاں پہ مودی کو جو بچر آف گجرات کہا گیا اور جس طرح سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا, اس میں ایون وہاں پہ بھی ڈسمسو اپروچ تھی. لیکن یہاں پر میں ایک چیز کو میں ضرور کہوں گا کہ دنیا گلوبل ولیج ہے, اور گلوبل ولیج ہونے کے ناطے آپ اتنے کرس کراس آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ آپ آئسولیٹڈ پالیسی لے کے نہیں چل سکتے ہیں. لہٰذا دنیا کو جو اپنی فارن پالیسی, اکنامک پالیسی, فائنینشیل پالیسی, ملٹری ڈپلومیسی, ان تمام کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہوئے انڈیا کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلے, دنیا میں امن لے کر آئے, نہ کہ جو دہشت گردی کو اسپانسر کرے. تو مل کر ہول آف ورلڈ, ہول آف گلوب ایک اپروچ لے کے چلنا پڑے گی, کیونکہ ماضی میں بغض چائنا کے سلسلے کے اندر انڈیا کو اتنی غیر ضروری اہمیت دی گئی کہ اس نے اپنے آپ کو واقعی ریجنل پولیس مین یا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھنا شروع کیا. الحمدللہ پاکستان نے نہ صرف اس کو کاؤنٹر کیا بلکہ اپنی افواج کی جو ایک پروفیشنلزم ہے اس کی وجہ سے آج دنیا ہمیں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر دیکھتی ہے, ایک ایسا ملک کے طور پہ دیکھتی ہے کہ جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, جس کے پاس ایک بہترین پروفیشنل
आर्म फोर्सेस हैं, एक रेजिलियंट कौम है, 70% यूथ है, तमाम चीज़ों को हमने सामने लाते हुए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया की बात सुनी जा रही थी बुग्ज़ चाइना में, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसीज़ के ज़रिए हमारी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ने जो इज़्ज़त दी है उसकी बदौलत, और हमारी पोलिटिकल गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी, आप जिस तरह ब्यूरोक्रेसी हमारा काम कर रही है, सब ने मिलकर आज पाकिस्तान का जो मकाम दुनिया में है वो इंडिया उसको शायद तरस ही सकता है। तो लिहाजा उसका डिसमिसिव अप्रोच बहुत जल्द अपने मुंह गिरने जा रही, क्योंकि उसने जो गढ़ा पाकिस्तान के लिए, दीगर ममालिक के लिए खोदा था, उसमें जाके ऊंधे मुंह गिर पड़ा है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर दुनिया अपने इसके ऊपर सैंक्शंस की तरफ जाती है, खुदा की तरफ धकेलती है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक प्रेशर में आके ज़रूर दुनिया के साथ कदम मिलाने की कोशिश करेगी।